متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کے ایک بیان نے پاکستان کی سیاست میں بھونچال کی سی کیفیت پیدا کر رکھی ہے۔ کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو کوئی اس کی حمایت۔ بہت سے لوگ اپنی اپنی تشریحات بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم لندن میں متحدہ قومی موومنٹ کے سیکریٹریٹ میں موجود ہیں تاکہ جناب الطاف حسین سے براہ راست پوچھیں کہ ان کی رائے اصل میں ہے کیا۔ ہر کوئی حیران ہے کہ آپ نے مارشل لا جیسے انتہائی اقدام کی بات کی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ سہیل بڑائی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے کم از کم یہ کہنا کہ میں مارشل لا کی بات کروں گا تو یہ میں سمجھتا ہوں ایسی نامناسب بات ہے کہ جس شخص کی زندگی 32 سال سے میں جد و جہد کر رہا ہوں اور 32 سال سے میں جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، فوجی حکومتوں کی، مارشل لا کی اور کسی قسم کے غیر جمہوری عمل کی میں نے کبھی حمایت نہیں کی۔ میں نے فوج کی حکومت، فوجی کرپٹ فوجی جرنیلوں، حتیٰ کہ میں نے ISI کے سیاست میں حصہ لینے بالواسطہ یا بلا واسطہ، اسی طرح فوج کے بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ لینے پہ اگر تنقید کی ہے تو وہ MQM یا الطاف حسین سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی اتنا جیدار ہے جس نے 32 سال تک کھل کے میری طرح مخالفت کی ہو۔ لیکن آپ نے یہ تو کہا کہ محب وطن جرنیل مارشل لا جیسا انتہائی اقدام کریں تو میں ان کی حمایت کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، میری اسپیچ میں اگر آپ پوری تقریر کو اگر آپ غور سے سنیں، میں نے کسی جگہ بھی مارشل لا لگانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں، البتہ میں نے یہ ضرور کہا ہے، اور جو میں نے کہا ہے اس سے میں انحراف نہیں کر سکتا۔ میں بزدل آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف بہادر آدمی ہوں بلکہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ میں سچ کو سچ کہوں۔ تو میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ محب وطن جرنیل ان کو اب ملک کی قسمت بدلنے کے لیے مارشل لا کی طرز کا کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی وضاحت کر سکوں تاکہ یہ کنفیوژن کہ میں نے مارشل لا کو دعوت دی ہے، میں مارشل لا کو دعوت کیسے دے سکتا ہوں؟ MQM ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور وہ مارشل لا کو نہ میں نے اپنی تقریر میں دعوت دی اور نہ میں مارشل لا کی، اگر مارشل لا آتا بھی ہے تو بھی میں اس کی یا MQM اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ میں نے جو بات کرے گی، جی بالکل مخالفت کرے گی، ہم مارشل لا کی حامی نہیں ہیں۔ میں نے جو بات کی ہے، ملک میں سہیل بڑائی صاحب 4 مرتبہ مارشل لا لگ چکے ہیں۔ ہر مارشل لا میں ملک کی مجموعی صورتحال اور عوام کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اسی مارشل لا کے دور میں ملک ٹوٹا، اسی مارشل لا ٹائپ کے دور میں بلوچستان کی صورتحال بگڑتی گئی اور آج جس نہج پہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے جس تناظر میں، اس کا پس منظر بڑا دردناک ہے۔ میں 32 سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 63 برسوں سے 63 ایئرز سے چند خاندان، وڈیرے، جاگیردار، سردار اور نو دولتیے جو کرپشن کے ذریعے
انہی مارشل لا ادوار میں جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر جو ان کے مالی اثاثے شامل حکومت میں آنے سے، سیاست میں آنے سے پہلے تھے، اس سے 1000 گنا زیادہ بڑھ گئے. ان دولتیوں کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی 98% اکثریت 63 برسوں سے 63 ایئرز سے انتظام حکومت اور اقتدار حکومت سے محروم رہی ہے. ان کے اندر پڑھے لکھے، ایماندار، دیانتدار لوگ موجود ہیں اور باصلاحیت موجود ہیں. ان کو کبھی موقع نہیں پاکستان کے کرپٹ پولیٹیکل کلچر کی وجہ سے نہیں مل سکا. تو میں بار بار وارننگ دے رہا تھا کہ اگر ان کا خاتمہ نہیں ہوا تو ملک کو شدید نقصان پہنچے گا. اور حالیہ سیلاب میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، 32 سال سے جو میں وارننگ حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو دیتا چلا آیا ہوں، جرنیلوں کو دیتا چلا آیا ہوں کہ اس نظام کو بدلیے، تو آپ نے دیکھا کہ میرا کہا سچ نکلا. اس تاریخ کے بدترین سیلاب نے جاگیرداروں کو اور وڈیروں کا جو اصل چہرہ، جاگیرداروں کا، وڈیروں کا جو اصل چہرہ ہے، وہ پورے ملک کے غریب عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے. کیا کیا انہوں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے، اپنے محلات بچانے کے لیے، اپنی زمینیں بچانے کے لیے پشتے توڑے. کس نے؟ جاگیرداروں نے، وڈیروں نے. کوئی نام بھی نام میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں نام بتانا شروع کر دوں تو بہتر ہے کہ جیو ٹیلی ویژن کے اینکرز بہت سے ان علاقوں میں جا چکے ہیں. بہتر ہے کہ آپ ان سے نام پوچھ لیں. ایک طویل فہرست ہے. شاید ہی کوئی جاگیردار کا، وڈیرے کا ایسا علاقہ ہو جہاں یہ نہ ہوا ہو. سب نے اپنی زمینیں بچائی ہیں اور اس کا رخ دیہاتوں، غریب دیہاتوں کی طرف، غریب کسانوں، ہاریوں اپوزیشن کے جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں. پاکستان میں تو کلچر ہی وڈیرانہ اور سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ کلچر ہے. ایم کیو ایم اس کے خلاف ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے رخ کیا غریب گاؤں گوٹھوں کا، 2 کروڑ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 3 کروڑ سے زیادہ عوام اب تک، آج کے دن تک گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں. پائی پائی کو ترس رہے ہیں، روٹی روٹی کو ترس رہے ہیں، دانے دانے کو ترس رہے ہیں. اور میں نے روتی بھی ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ جو رو رہی ہیں 3 بچوں کو اٹھا کے کہ میں ان کی لاشوں کو کیسے اٹھاؤں، میں ان کو کھانا نہیں دے سکی، میں ان کو خوراک نہیں دے سکی. اور جو مناظر میں نے دیکھے، میں نے کہا انف از انف، بہت ظلم ہو گیا ہے. میں منہ پھیر لیتا تھا ٹیلی ویژن سے، مجھ سے یہ دردناک مناظر نہیں دیکھے جاتے تھے. پھر میں نے تقریر کی، اے جرنیلوں، پاکستان کے محب وطن جرنیلوں، آپ نے اتنی مرتبہ مارشل لا لگایا اپنے لیے، جاگیرداروں کے لیے، وڈیروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے. آپ میں سے کوئی کیوں نہیں نکلتا ایماندار اور پیٹریوٹک جرنل جو ان کرپٹ جاگیرداروں، وڈیروں اور ناجائز دولت کمانے والوں سے ملک کو نجات دینے کے لیے انقلاب لائے اور ملک میں غریب متوسط طبقے کے لوگوں کی حکمرانی قائم کرے. جیسے کہ فرینچ ریولوشن، تو ایک دفعہ فرینچ ریولوشن جب آیا تو وہاں پہ بادشاہوں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی حکومت ختم ہو گئی. وہاں تو لوگوں کے سر کاٹے گئے، لاشیں گری. کیا پاکستان میں بھی آپ ایسا ہی چاہتے ہیں؟ ایک مقصد کے لیے کاٹی گئیں. ان غریبوں کی لاکھوں غریبوں کو بے گھر جو کیا گیا،
کسانوں کو، حاریوں کو، غریب عوام کو، ان کو کیوں مارا گیا؟ ان کے مارنے سے کون سی ملک میں تبدیلی آ گئی؟ کون سے غریبوں کی حالت بہتر ہو گئی؟ کون سی جمہوریت بحال ہو گئی؟ کم سے کم فرینچ ریولوشن کے بعد جمہوری نظام تو آیا ملک کے اندر۔ پوری قوم کنفیوزڈ ہے کہ یہ کیسے ہو؟ جو آپ کہتے ہیں مارشل لا بھی نہ لگے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جرنیل قوم کا بھی ساتھ دیں، آئین سے یہ ماورا اقدام لگتا ہے، یہ تبدیلی کیسے ہو؟ خاکہ کیا ہے آپ کے پاس؟ میں جمہوری سسٹم کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو جاگیردارانہ سسٹم، کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ اس سسٹم سے جس نے ملک کو دولت کیا، اس سسٹم سے نجات کے لیے ایسے پیٹریوٹک سولجرز کو، ایسے پیٹریوٹک جرنلز کو میدان میں آنا ہوگا، عوام میں۔ کیسے؟ جیسے پوری دنیا میں ہمت کر کے فوجی اور جرنل آئے۔ نیا الیکشن ہو کیا اسی اسمبلی سے؟ جی نہیں، اس اسمبلی میں ہمیشہ جاگیردار آئیں گے، اس اسمبلی میں ہمیشہ موروثی، نیا الیکشن بھی کوئی تبدیلی نہیں کچھ نہیں لائے گا۔ یہاں تو موروثی سیاست ہے، دادا گیا تو بیٹا آیا، بیٹا گیا تو اس کا بیٹا آیا، وہ گیا تو اس کے بھانجے بھتیجے، یہ تو خاندان کے گرد گھوم رہی ہے۔ یعنی جو میں سمجھا ہوں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ متحدہ کے ساتھ مل کے فوج ملک میں تبدیلی لائے، یا جرنیل متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مل کے تبدیلی لائیں، یہ فوج چھوڑ کے یا حاضر سروس، کس طرح سے آپ کے ذہن میں کیا ہے خاکہ؟ بھائی دیکھیے، پوری فوج آئے تو سونے پہ سہاگا، ماشاء اللہ نہیں، عوام کے ساتھ آ کر ملے، زمینوں کو آزاد کروائے، اور جو زمینوں سے بے دخل، کا اقتدار کون سنبھالے؟ ملک کا اقتدار کسی کے بھی حوالے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایماندار جو لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹ حکومت نہیں ٹیکنوکریٹ نہیں، ایماندار جو ٹیسٹڈ، بھائی دیکھیے اس ملک میں ٹیسٹڈ ٹرسٹڈ ہر شعبے کے ایماندار، ہر جگہ جن کا دامن پاک ہے، وہاں سے چن چن کے لا کے ان کو عارضی طور پہ بٹھائیں، فوج عوام کا ساتھ دے، اور جن کو بے دخل کیا ہے کروڑوں لوگوں کو، وہاں سیلاب کا رخ کر کے ان سے کہا جائے کہ جاؤ زمینداروں کی، جاگیرداروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے ان سیلاب زدگان سے کہتا ہوں جن کے گھر اجڑے ہیں، جن کے بچے مرے ہیں، کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں، ان کی جاگیروں پہ قبضہ کر لیں، ان کے محلوں پہ قبضہ کریں۔ الطاف بھائی، آپ کی پارٹی ابھی تک حکومت میں بیٹھی ہے، آپ کے مخالف روز ٹی وی شوز میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ حکومت سے نکلیں، یہ تو کوئی آگے نظام بنے گا۔ آپ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی فی الحال حکومت گرانا نہیں چاہتے، اصل بات ہے کیا؟ دیکھیے، میں نے نہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف بات کی، نہ میاں شہباز شریف کی حکومت یا نواز شریف کی کے خلاف بات کی ہے، نہ اے این پی کے خلاف بات کی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بات کی ہے۔ میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی۔